السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 192 تا 197، اور آج الحمدللہ ہم سورہ مقدسہ کا آخری رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت اصحاب الایکہ کی طرف، آپ کی دعوت توحید، فکری اصلاح کے لیے، اور آپ نے جو عملی نظام، سماجی نظام ان کا قائم شدہ تھا، اس کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ آپ ماپ تول میں کمی کرتے ہو، فساد فی الارض کرتے ہو، انسانیت کو غلام بناتے ہو، ظلم کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ مخالفین نے بجائے اس کے کہ بات کو سمجھتے، غور و فکر کرتے، بلکہ ہٹ درمی اور ضد سے کام لیا، اور یہاں تک اتر آئے کہ اللہ رب العزت سے مطالبہ کر دیا کہ اگر شعیب علیہ السلام واقعی سچے ہیں تو آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا نازل فرمائیں، یعنی عذاب آ جائے۔ بڑا سخت یہ مطالبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف آسمان سے ایک ٹکڑا نازل کیا، آسمان سے بادل آئے، اور پھر زلزلہ آیا، اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے عزیزو، ہم نے اس سورہ مقدسہ کے شروع سے لے کے آخر تک مختلف انبیاء علیہم السلام، اللہ کے رسولوں کو تاریخی تسلسل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، جس میں بنیادی طور پر دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی دور میں جب فکری انحطاط، فکری فرسودگی پیدا ہوتی ہے اور عملاً سسٹم ظلم کے قائم ہو جاتے ہیں، تو اپنے پیارے انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ بھی اسی مشن کے لیے تشریف لائے، لیکن آپ کے بعد اب قیامت تک نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ کام اللہ کی سچی جماعتیں کریں گی۔ حزب اللہ کا جو تصور ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ جب بھی حزب الشیاطین غالب آئیں گے، فکری طور پر عملاً ظلم کا نظام قائم کر کے، تو جو سچی جماعتیں ہیں ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ انبیاء کے مشن پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اس فکر کو زندہ کریں، ظلم کے نظام کو چیلنج کریں اور اس کی جگہ عادلانہ سیاسی، معاشی اور سماجی نظام قائم کریں۔ یہ کتنا اونچا کام ہے! اصل میں یہ ہے دین کی بنیاد، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعثت کے مقاصد الانبیاء، انبیاء دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ وہ اللہ کی پہچان پیدا کرتے ہیں۔ فکری طور پر جو انحطاط اور فرسودگی پیدا ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اعلیٰ فکر پیدا کرتے ہیں، خدا شناسی پیدا کرتے ہیں، اور ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کے بعد قوموں کو جو غلام بنا لیا جاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام اس ظلم اور غلامی سے آزادی دلاتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا دین، اور تاریخی تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا تھا، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اور اس پہلے رکوع میں ایک تو کتاب مقدس کی آیات کے بارے میں جو رہنمائی کی شکل میں ہے، یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ مبین، واضح ہیں، اس رہنمائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ رہنمائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس پر ایک جماعت تشکیل دیں گے اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق شعوری جدوجہد کریں گے۔ آپ کا کام ہے جدوجہد کرنا۔ اللہ رب العزت اس جدوجہد کو کامیاب بھی کریں گے۔ آج کی آیات میں سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بعد پھر اسی قرآن کریم، قرآن مقدس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک یہ جو قرآن پاک ہے، یہ تنزیل اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ پیچھے ہم میرے عزیزو ہر رکوع میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور قوموں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا۔ ہر رکوع کے آغاز میں یہی لفظ آئے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا، اور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول امین، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم ایک ذمہ دار اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک سوسائٹی کی تشکیل کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ہماری جو رہنمائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اس کو سنیے، اللہ سے ڈریے اور ہماری جماعت کا حصہ بن جائیے۔ لیکن وقت کے مخالفین نے، مافیاز نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین یہاں بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب مقدس رب العالمین کی طرف سے ہے، اس نے نازل فرمائی ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اس کو جو فرشتہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ بھی ایک ذمہ دار فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر وہ یہ کتاب مقدس نازل فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والے بن جائیں۔ میرے عزیزو، بہت بڑی بات فرمائی اللہ نے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام مقدس حضرت جبرائیل لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے دل پر لا رہے ہیں۔ مرکز اصل میں دل ہے، رہنمائی کا، غور و فکر کا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، یعنی سچی رہنمائی جو اللہ عنایت فرما رہے ہیں اس کا ابلاغ کریں، اس پر ایک جماعت تشکیل دیں، اس کی اشاعت ہونی چاہیے، اور مقصد اس وقت کے ظالمانہ نظاموں کو شکست دینا ہے۔ کسی بھی دور میں کوئی بھی ظلم کا نظام اسی وقت شکست کھاتا ہے جب سچی جماعت کی تیاری ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک سچی جماعت کی تیاری جو شعوری جد و جہد کرے گی، جو اس اعلیٰ مشن کو لوگوں تک پہنچائے گی، اس کی تیاری ضروری ہے۔ بلسان عربی مبین، اور پھر یہ جو کھلی کتاب ہے، سچی رہنمائی ہے، یہ عربی زبان میں ہے تاکہ آسانی سے سمجھ سکے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ جتنی بھی سچی رہنمائی ہے یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ میرے عزیزو، اس میں بھی تاریخی تسلسل ہے۔ کلام مقدس قرآن مجید کے اندر جتنی بھی رہنمائی ہے وہ پہلے تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ میں موجود ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تینوں کتابوں کا جو تتمہ ہے، تکمیل اور تتمیم ہے، وہ قرآن پاک پر ہو رہی ہے۔ تو قرآن پہلی تینوں کتابیں، پہلی سچی تاریخ، سچے واقعات، اور جو بھی تبدیلیاں ہوئیں ان تمام تبدیلیوں کا شاہد ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں خود اللہ فرماتے ہیں آپ مصدق ہیں، آپ تصدیق کرنے والے ہیں پہلی فکر کی، پہلی کتابوں کی، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور جن پر نازل ہوئیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس سے بڑی بات پھر اور یہ بھی تاریخی تسلسل ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا کوئی بھی ایسی آیت ہے اس میں؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جتنے علماء ہیں وہ سب اس کو جانتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل پر پہلی تینوں کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، یہ کن پر نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل پر۔ اور بنی اسرائیل کے جتنے علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس قرآن پاک میں جتنی بھی اللہ نے قواعد و ضوابط، جتنے امور، جتنا ڈسپلن، اعلیٰ فکر اور فلسفہ بیان کیا ہے، وہ سب تورات، زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ قرآن پاک کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ وابستہ ہے انبیاء سے۔ سچی تاریخ وابستہ ہے پہلی تینوں کتابوں سے۔ سچی تاریخ وابستہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحف کے ساتھ، ان کے صحائف کے ساتھ۔ یہ قرآن نے تاریخی تسلسل بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔